اور باقی آپ نے کہا رمضان کا جو پورا لطف اور فوائد کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ رمضان کی موٹی موٹی باتیں تو آپ کے سامنے ہیں، ایک تو دن کا روزہ رکھنا اور رات کی تراویحاں، تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہیں، تو گویا کہ دن کا روزہ رکھیں پورے اخلاص کے ساتھ، اور روزہ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کوئی مکروہات آپ سے جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو حلال کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن حرام کرتے رہتے ہیں، یعنی حلال کھانا نہیں کھاتے، حلال پینا نہیں پیتے، حلال بیوی سے دور رہتے ہیں، لیکن فرمایا حرام کرتے رہتے ہیں، مطلب غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ جب کہ حرام ہے حرام کر رہے ہیں، نامحرم چہروں کو دیکھتے ہیں، حرام عورتوں کو دیکھ کے جو ہے کہ آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے روزے داروں کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جو صبح سے شام تک جو ہے ایک گدھا جو ہے منہ بند کر کے پھرتا رہے، کچھ کھائے پیے نہ، اس کے روزے کی اللہ کے کوئی قیمت نہیں ہے۔ بس یہ میک شور کریں کہ میں جو نہیں کھا رہا، میں جو نہیں پی رہا، میں جو خواہشات سے دور ہوں، تو یہ اس کی نیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اور یہ اس درجہ احسان کیا ہے، اس کا اہتمام۔ پھر رات میں تراویحاں ہیں تو تراویحوں کے اندر قرآن کریم سننا یا سنانا، اگر حافظ ہیں خود تراویح جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں تو قرآن کریم پڑھنا، اور مقتدی ہیں تو قرآن کریم سننا۔ تو جس توجہ کے ساتھ، جس انہماک کے ساتھ قرآن کریم آپ سنیں گے 20 تراویح کے اندر، تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت لگے گی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک تو دعائیں جب کریں تو کثرت سے جنت مانگیں، جنت کثرت سے مانگے یا اللہ جنت عطا فرما، اور دوسرا جہنم سے کثرت سے پناہ مانگے یا اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ جو ہے جہنموں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لہذا حدیث کے اندر ہدایت ہے کہ کثرت سے جنت مانگو اور جو ہے کثرت سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اعمال میں قرآن کریم کی تلاوت کرو اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ورد اور استغفار۔ تو یہ دو چیزوں کی کثرت کہ لا الہ الا اللہ کے ورد دن بھر میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے ورد اس کو کریں، 70,000 مرتبہ جو ہے اگر جو ایک عشرے کے اندر کریں، پھر دوسرے عشرے پھر 70,000، تیسرے تو 3 عشروں میں 70,000 کلمہ لا الہ الا اللہ جب شروع کریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنے کے بعد پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی ساتھ محمد رسول اللہ ملا لیا۔ اس طریقے سے آپ جو ہے یہ 70,000 یہ ایک عشرے میں 70 پورا کر لیں، پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں، کیونکہ تاکید ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو، اور دوسرا کثرت سے استغفار کرو۔ تو استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ اس کی ترتیب بنا لیں۔ 70,000 استغفار جو ہے آپ ایک عشرے میں کریں، 70,000 دوسرے عشرے میں، 70 تیسرے عشرے میں۔ اور استغفار کے لیے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اکیلا استغفر اللہ بھی استغفار میں شامل ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ 70,000 تو 3 نصاب 70 کے استغفار کے پورے کریں، کیونکہ حدیث کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تاکید فرمائی کہ کلمہ پڑھیں کثرت سے، استغفار کثرت سے، اور جنت کی دعا کثرت سے، اور جہنم سے پناہ۔ تو یہ 4 چیزیں آپ پلے باندھ رہے ہیں، اور باقی فرائض و واجبات روزے اور تراویح کے آپ پورے کرتے رہیں، انشاءاللہ پوری برکات آپ کے رمضان کو ملے گی۔ اور پھر جب لیلۃ القدر آئے گی، یعنی 27 کی رات یا 21 کی رات یا 25 یا 29 کی رات جب آئے گی، 23 کی رات، اس لیلۃ القدر میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیے جائیں گے کہ اس بندے نے کتنی اچھے طریقے سے رمضان گزارا ہے۔ لہذا اللہ کے ہاں ولایت و معرفت کا یہ مرتبہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس